واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 134 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رات کو جب مسافر گہری نیند سو گئے اور جہاز کے عملے کے وہی آدمی بیدار تھے جنہیں بیدار رہنا تھا، اس وقت کپتان اپنے کیبن سے نکلا اور سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی لپٹے ہوئے بادبانوں میں چھپی سو رہی تھی۔ کپتان نے لڑکی کے پاؤں کو ہلکی سی ٹھوکر مار کر جگایا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ کپتان نے بڑے رعب سے پوچھا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میں جہاز کا مسافر ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہاں کھڑا تھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کپتان نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سر کا کپڑا اتار دیا۔ لڑکی کے لپٹے ہوئے لمبے بال کھل گئے اور شانوں اور پیٹھ پر بکھر گئے۔ اس کا لباس تو مردانہ تھا لیکن وہ اپنی آواز کو مردانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ کپتان نے غصیلی آواز میں کہا اور اسے باہر گھسیٹ کر کہا۔ اکیلی ہو یا کوئی آدمی ساتھ ہے؟ کپتان کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں، لیکن وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ ویسے ہی اس طرف آ نکلا تھا۔ لڑکی نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ دو آدمی ہیں۔ یہ نہ بتایا کہ جہاز کے ہی ایک آدمی نے اسے کرائے کے علاوہ رشوت لے کر مردانہ لباس میں جہاز میں سوار کرایا تھا۔ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ کپتان نے لڑکی کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی اپنے حسن و جوانی سے واقف تھی اور وہ مردوں کی کمزوری سے بھی آگاہ تھی۔ کپتان نے اسے جب جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو وہ دانستہ کپتان کے سینے سے جا لگی اور اپنا ایک بازو کپتان کے گلے میں ڈال دیا، پھر اپنا ایک گال کپتان کے گال سے لگا دیا۔ مجھے روشنی میں لے جا کر دیکھو، لڑکی نے کہا۔ اتنی قیمتی چیز کوئی پاگل ہی سمندر میں پھینکتا ہوگا۔ کپتان تو آیا ہی اسے اپنے کیبن میں لے جانے کے لیے تھا۔ وہ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے کیبن میں لے گیا۔ اس نے اس لڑکی کو سرائے میں دیکھا لیکن کچھ دور سے صرف چہرہ دیکھا تھا۔ اب اسے دیکھا اور اس کے ریشمی چمکدار بال دیکھے تو کپتان کو پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے اور ایسی لڑکیاں عموماً کسی بادشاہ کے حرم میں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی ذرا سا بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ دیکھ لڑکی، کپتان نے کہا، یہ عمر مرنے والی نہیں، یہ خطرہ میں مول لیتا ہوں۔ اس سفر میں تم میرے اس کمرے میں رہو گی۔ تیرے لیے میں شہنشاہ ہرکل کا قانون توڑ رہا ہوں۔ کپتان نے شراب نکالی، خود بھی پینے لگا اور لڑکی کو بھی۔ لڑکی نے بلا تکلف پینی شروع کر دی۔ لڑکی نے وہ رات کپتان کے کمرے میں گزاری۔ صبح کپتان لڑکی کے دونوں ساتھیوں سے ملا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہا کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن لڑکی اتنی بھولی بھالی اور معصوم ہے کہ اسے اس پر ترس آ گیا ہے، ورنہ اگلی بندرگاہ پر جا کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا اور سزا ملتی۔ پھر اس نے کہا کہ لڑکی کو چھپا کر رکھے گا۔ دونوں آدمی چپ رہے، انہیں کوئی غم نہ تھا کہ لڑکی جہاز میں کہاں رہتی۔ 3-4 دن لڑکی کپتان کے ساتھ رہی۔ اس نے مردانہ لباس اتار دیا تھا۔ کپتان اسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتا تھا اور رات شراب بھی پلاتا تھا۔ لڑکی کپتان کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ وہ تو تکلف اور حجاب والی لڑکی تھی ہی نہیں۔ 3-4 دنوں بعد ایک رات لڑکی کچھ زیادہ ہی شراب پی گئی۔ ادھیڑ عمر کپتان زندہ دل اور خوشگوار طبیعت آدمی تھا۔ اس نے ایسی فضا پیدا کر دی اور اس کے ساتھ شراب نے اپنا رنگ دکھایا کہ لڑکی آپے سے باہر ہو گئی۔ کپتان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اور کچھ بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے کہا، تم جیسی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے میرا صرف حسن دیکھا ہے۔ لڑکی نے مخمور آواز میں کہا، جب سنو گے کہ ہرکل قتل ہو گیا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف حسین ہی نہیں بلکہ جس کی چاہوں جان لے سکتی ہوں، خواہ وہ کیسر روم ہرکل ہی ہو۔ کپتان کہکے لگا کر ہنسا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ لڑکی اس کے کہکے پر سنجیدہ ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو میں مذاق کر رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا، میں ہرکل کو زہر پلانے جا رہی ہوں۔ یہ جو دو آدمی میرے ساتھ ہیں یہ میرے محافظ ہیں۔ میں واپس مصر پہنچوں گی تو پھر میرے پاس آ کر وہ خزانہ دیکھ لینا جو مصر کا حکمران مجھے دے گا۔ یہ بات سن کر کپتان کچھ سنجیدہ ہوا تھا تو وہ بھی شراب کے نشے میں، لیکن اس ادھیڑ عمری میں آ کر شراب اس کی عقل پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی عیار اور مکار ہی صحیح لیکن نوجوانی کی عمر میں وہ پختہ کار نہیں ہو سکتی تھی اور شراب کا اس کی عقل پر حاوی ہو جانا قدرتی تھا۔ نو عمر کی وجہ سے وہ راز فاش کرنے پر اتر آئی تھی اور فخر محسوس کر رہی تھی۔ کپتان نے محسوس کیا کہ لڑکی یہ بات شراب کے نشے میں نہیں کہہ رہی بلکہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے ذرا بہتر طریقے سے یہ راز لینا چاہا۔ ہرکل کو کوئی نہیں قتل کر سکتا، کپتان نے کہا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہرکل کو قتل کر دیا جائے لیکن مجھے اتنی ہمت نہیں، نہ میں ہرکل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں ہرکل تک پہنچنے کے لیے جا رہی ہوں، لڑکی نے کہا، اور دیکھنا میں کس طرح پہنچتی ہوں۔ کس طرح؟ کپتان نے پوچھا۔ تم نے سرائے میں مجھے غریبوں جیسے کپڑوں میں دیکھا تھا، لڑکی نے کہا۔ میرا
असल लिबास मेरे सामान में है, वो लिबास देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस हैसियत और मेयार की लड़की हूँ। मेरे साथ जो दो आदमी हैं इनको भी पहने हुए कपड़ों से ना देखना, ये कोई मामूली से आदमी नहीं, ये मक़ूक़स के ख़ास एतमाद के आदमी हैं। हम गरीबाना कपड़े पहनकर इसलिए जा रहे हैं कि किसी की नज़र हमारी तरफ ना उठे। लेकिन मैं सोचता हूँ, कप्तान ने कहा, तुम हरकिल तक पहुँचोगी किस तरह? निहायत आसानी से पहुँचूंगी, लड़की ने जवाब दिया। ये दो आदमी मुझे मक़ूक़स की तरफ से तोहफे के तौर पर हरकिल को पेश करेंगे। मक़ूक़स ने मुझे हरकिल की आदत बता दी है, मैं इसकी शराब में थोड़ा सा जहर मिला दूंगी। जहर कहाँ से लाओगी? कप्तान ने पूछा। साथ ले जा रही हूँ, लड़की ने जवाब दिया। जहर हमारे सामान में है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 135 में देखना मत भूलिएगा।